حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یعود فی قیئہ لیس لنا مثل السوء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دے کر، کسی کو کچھ ہبہ کر کے واپس لینے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کتا قے کر کے الٹی کر کے پھر اس کو چاٹنا شروع کر۔ سرکار نے فرمایا اس سے بری مثال ہمارے پاس نہیں تھی اس کہ ہم اور بھی دے دیں۔ حدیث کے الفاظ اتنے۔ اس کا مطلب ہے اگر کسی کو تحفہ دیا ہے، کسی کو کوئی چیز ہبہ کر دی ہے، کسی کو کوئی چیز عطیہ کر دی ہے تو واپس نہیں لوٹانی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قے سے اس کو تشبیہ دے کر اس کی نفرت پیدا کی۔ ہاں اگر کی ضرورت بن جائے، غرض ہو تو وہ دی چیز واپس لے سکتے ہیں، غرض سے لے سکتے ہیں، ضرورت سے لے سکتے ہیں، کسی حکمت عملی کی وجہ سے لے سکتے ہیں، انصاف قائم کرنے کے لیے لے سکتے ہیں، واپس ہو سکتی ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اس پر حدیث پیش کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الواہب حق بہبتہ ما لم یصب منہ۔ کوئی چیز تحفہ دینے والا یا ہبہ کرنے والا، کسی کو چیز وقف کرنے والا زیادہ حقدار ہے واپس لے لینے کا جب تک وہ کچھ لے نہ لے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک کو تحفہ دیا، فریق ثانی نے بھی اس کو اس کے بدلے میں کچھ دے دیا، اب یہ قابل واپسی نہیں، اب بات ختم ہوگی۔ کیوں کہ بدلہ لے لیا ہے، تھوڑا یا زیادہ جو اس کا دل چاہا اس نے دے دیا، آپ کو جو دل چاہا آپ نے دے دیا، لہذا یہ عدلے کا بدلہ ہو گیا، اب واپسی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہاں اگر فریق ثانی آپ کو کچھ نہیں دیتا، تحفہ لے لیتا ہے، گفٹ لے لیتا ہے، یا ہبہ کی آپ نے کوئی چیز خدمت کر دی، اس نے لے لی، آپ کو ضرورت پڑ گئی تو واپس لے سکتے ہیں، گنجائش موجود ہے۔ یعنی دے کر واپس لینا حرام نہیں ہے، بس اتنا فرق ہے، حرام نہیں ہے۔ بے مروتی تو ضرور ہے، بد اخلاقی بھی ضرور ہے، دی تھی چیز واپس لے لی، جس کو دی تھی وہ بھی مائنڈ کرتا ہے اور سننے والا بھی اس کو برا سمجھتا ہے، خود دے کے واپس لینے والا بھی شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے واپس نہ لے۔ اس پر میں آپ کو ایک دو مثالیں صحابہ کرام سے سناتا ہوں۔ پہلے حدیث پڑھتا ہوں، متفق علیہ حدیث ہے یہ، صحیح مسلم اور بخاری کی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دیا، پھر اپنے بیٹے کو لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہو، جا کے بتایا جناب بشیر نے کہ جناب میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو تو نے اس بیٹے کو غلام دیا ہے کیا اس جیسا غلام باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اور تو کسی کو نہیں دیا، بس اس ایک بیٹے کو ہی میں نے دیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوال کیا، سرکار نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو اور کیا سوچتے ہو کہ تمہارے جتنے بیٹے ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، جتنے بیٹے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو سارے بچے تمہاری برابر برابر خدمت کریں؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا جی تو ایسے کرتا ہے نا، سارے بچے میری خدمت کریں، سارے بچے میرے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور برابر برابر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ اپنی اولاد سے برابر خدمت کی امید رکھتا ہو، اس باپ کو چاہیے اپنے بیٹوں کے ساتھ بھی تحفے تحائف میں لین دین میں برابری کرے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ایک بیٹے کو نوازتے چلے جائیں، اس کو دیتے چلے جائیں اور باقی کو محروم رکھیں، اور پھر امید رکھے بچے بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے، برابر کا سلوک کریں گے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، جس بچے کو تم قریب کرو گے صاف ظاہر ہے وہی قربت کا نتیجہ دے گا، جن کو تم دور کر دو گے وہ کہے گا بابا جانی نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے، پھر بیٹا تو وہی ہوا نا، میں تو بیٹا نہ ہوا۔
انہی سے پیار کرتے ہیں، چلو جی ٹھیک ہے، پھر انہی سے پیار کرتے تو وہ خدمت کرے۔ فطرت بھی یہی ہے، ہمارا آج کل کا معاشرہ بھی یہی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی باپ چاہتا ہے میرے ساری اولاد میرے ساتھ برابر اچھا سلوک کرے تو اس باپ کو بھی چاہیے سارے بچوں کے ساتھ برابر سلوک۔ اگر کسی کو دینا ہے تو پھر سب کو دے۔ ہاں اگر کوئی ضرورت ہے، مثلا ایک بیٹا غریب ہے یا معذور ہے یا اس کے وسائل نہیں ہیں یا عیال دار ہے، بچے زیادہ ہیں اور معاملات اس کے کم ہیں، وہ پریشان رہتا ہے، باقی بچے کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ہیں، باپ شفقت کرتا ہے چلو یار یہ بچہ ماڑا ہے کمزور ہے اس کی خدمت کر دے، اس کو ہاتھ بٹا دے، چلو اس کا گزارا اچھا ہوتا رہے، تو پھر وہ اس کی عذر ہے، اس کی وجہ ہے، وجہ کے ساتھ اگر ساتھ دیتے ہو تو شریعت اس کی کھلی اجازت دیتے، پھر کوئی حرج نہیں، چونکہ وہ حقدار ہے لہذا اس کی زیادہ خدمت کرے۔ اگر سارے برابر ہیں تو پھر کوشش کر کے برابر برابر خدمت کریں۔ حتیٰ کہ اس پر علماء نے لمبی تفصیل بیان کی، میں آپ کو اس خلاصہ دیتا ہوں۔ ایک سائڈ پہ بیٹے ہیں، ایک سائڈ پہ بیٹیاں ہیں۔ باپ نے اگر بیٹے کی خدمت کرنی تو اس کو چاہیے بیٹی کی بھی خدمت کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کی خدمت کرتے رہو سب کچھ قربان کر دو، بیٹی کی باری آئے تو پوچھو نہیں۔ اس کا الٹ بھی ہے، ساری خدمتیں سارا پیار اور سب لین دین بیٹی کے ساتھ کرے، بیٹا محروم رہے، یہ بھی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ بیٹوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے کرے، بیٹیوں کے ساتھ بھی معاملات اچھے کرے۔ ایک اور باریک سا مسئلہ بتا دیتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ کچھ علماء نے کہا بھائی جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے، لہذا زندگی میں جو معاملات باپ نے کرنے ہیں وہ بھی ایسا کرے، بیٹے کو 2 حصے دے، بیٹی کو 1 حصہ دے۔ علماء نے اس کا رد بھی لکھا، انہوں نے فرمایا ایسا نہیں ہے، یہ وراثت کا مسئلہ ہے، باپ کے مر جانے کے بعد اس کی جائیداد کا مسئلہ ہے، زندگی میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ہم دونوں چیزیں سامنے رکھیں، بہترین طریقہ یہ ہے بچوں کے ساتھ برابر برابر معاملات بہتر کریں۔ فطرت غور ہے، یہ انبیاء میں بھی تھی، صحابہ میں بھی رہی، آج امت میں بھی ہے۔ فطرت یہ ہے کہ جو سب سے چھوٹی اولاد ہوتی ہے اس سے لگن زیادہ ہوتی ہے، اس سے پیار زیادہ ہوتا ہے، چونکہ بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور چھوٹے جو ہوتے ہیں وہ لاڈیاں کرتے رہتے ہیں، وہ پیارے بھی زیادہ لگتے ہیں، پھر عمر کا لحاظ ہوتا ہے، اور ماں باپ کو فطری طور پہ چھوٹے بچوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے، زیادہ لگن ہوتی ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم کی جو اولاد تھی 7 بیٹے بیٹیاں تھیں، سب سے زیادہ محبت مصطفیٰ کو اپنی چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا پاک سے تھی، یہ فطرت ہے انسان۔ اور اگر اس لحاظ سے عمر کے لحاظ سے کسی بچے سے زیادہ محبت ہو جائے تو شریعت اس کی بھی اجازت دیتی ہے، یہ بھی فطرت کا حصہ۔ ایک اور بات بھی سن لیں، یہ جو ہیبہ ہوتا ہے نا، عطیہ دینا ہے، اگر دے دیا کسی بچے کو کوشش کریں برابری کریں، اگر ضرورت ہے، حرج ہے، غرض ہے تو پھر کسی ایک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے باپ نے دے دیا، کوئی مسئلہ بن رہا ہے تو وہ واپس لے سکتا، مسئلہ بن رہا تو واپس لے سکتا۔ حضرت بشیر نے حضرت نعمان کو غلام دے کر جب سرکار نے پوچھا تم برابری کا سلوک چاہتے ہو؟ جو برابری کا سلوک چاہتے ہیں، سرکار نے فرمایا واپس لے لو، انہوں نے دیا ہوا غلام واپس لے دی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ بھی ہے، انہوں نے بھی چیز دے کر واپس لے لی۔ رہ گیا اگر ضرورت ہے، ضرورت کے تحت باپ کسی کی زیادہ خدمت کرتا ہے، اس کا بھی ثبوت صحابہ کے طریقے میں اور عمل میں موجود ہے۔ اس کی 1 سے 2 مثالیں میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 وسق کھجوریں دی تھیں جو اور اولاد کو نہیں دی۔ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ کو، وسق بہت بڑا وزن ہوتا ہے، ایک پیمانہ تھا عرب میں، اس کے مطابق 20 وسق کھجوریں انہوں نے اپنی بیٹی جناب عائشہ صدیقہ کو دیا، اور اولاد کو نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ضرورت ہوگی، غرض ہوگی، غرض کے مطابق دے دی تو کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے۔
اسی طرح حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کو ایک دفعہ ایک خاص عطیہ دیا تھا، باقی اولاد کو نہیں دیا، ٹھیک ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو خاص عطیہ دیا، تحفہ دیا، باقی اولاد کو نہیں دیا۔ یہ سارے عمل صحابہ کی نظر میں اس بات پہ بھی اتفاق تھا، اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کو باپ جتنا دینا چاہے دے دیتا۔ کیوں؟ باپ با اختیار ہوتا ہے، وہ مالک ہوتا ہے، جس کو چاہے جتنا دے وہ دے سکتا ہے، لیکن غرض سے دے، ضرورت سے دے۔ دوسرے بچوں کو قائل بھی کرے، بیٹا اس کو ضرورت تھی، مجبور تھا، ضرورت مند تھا، وسائل نہیں تھے، بچے زیادہ ہیں، فلاں فلاں ہیں، یا یہ مسائل تھے، اس لیے اس کو میں نے اتنا دے دیا۔ دوسرے بچوں کا ذہن صاف ہو جائے، باپ کی قدر باقی رہے۔ اگر باپ یہ قدریں اپنی باقی نہیں رکھے گا تو اولاد رخ بدل جاتے، جب اولاد رخ بدل جاتے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے باپ دکھی ہو جاتا ہے، دکھی ہونے کے نتیجے میں کہیں بد دعا دے بیٹھتا، اولاد تو ماری گئی۔ وہ جس کو باپ بد دعا دے وہ سمجھو ماری گئی، اس کا نتیجہ بہت برا۔ حضرت امام ابن سیرین 40 سال کا ان کو تجربہ تھا، وہ فرماتے میں نے کبھی اپنی اولاد کو کبھی ایسا آرڈر ہی نہیں کیا کہ اولاد کر نہ سکے، میرے دل میں دکھ پہنچے اور اس دکھ کی وجہ سے میری اولاد کا کہیں نقصان نہ ہو، اتنی احتیاط کرتے۔ فرماتے 40 سال تک میں نے کسی اولاد کو آرڈر نہیں کیا اس احتیاط سے کہیں ایسا معاملہ نہ ہو۔ یعنی باپ کو، ماں کو، سربراہ کو احتیاط ضرور کرنی چاہیے تاکہ اولاد کا ذہن بھی فریش رہے، ماں باپ کا ذہن بھی فریش رہے، معاملات خراب نہ ہوں۔ جب تک باپ اپنی احتیاط خود نہیں کرے گا، اولاد سے کوئی غلطی ہو گئی تو نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا ماں باپ بھی ذمہ داری نبھائیں، اولاد بھی ذمہ داری نبھائے، انصاف کا پہلے کوشش کریں، ضرورت ہے تو سب کو قائل کر کے، مطمئن کر کے سب کو قائل کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے ہمارے معاشرے میں بہتری نہیں آئے گی، گھروں میں اتفاق نہیں ہوگا۔ اولادیں کیوں لڑتی ہیں؟ اسی لیے لڑتی ہیں۔ لہذا باپ اپنا